الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج باب المدینہ کراچی کے علاقے کینٹ کے ٹیلی فون ایکسچینج میں الحمدللہ اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن جن اسلامی بھائیوں نے یہاں کے ایکسچینج ٹیلی فون ایکسچینج کمپنی کے جن اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کو سجانے میں دامیں درمیں قدمیں سخنیں حصہ ملایا، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات درود پاک کی فضیلت میں ہمیں ملتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکلا بقبری ملکن، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے. اعطاہ اسماع الخلائق، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر کیا فرماتے آگے، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. پھر کیا عرض کرتا ہے، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے دو بہت پیارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کسی شخص سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کے دل میں اس کا احترام ہے، اور جب آپ کو یہ پتا چلے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے، کوئی آ کر بتائے آپ کو پتا ہے آپ کا وہاں ذکر ہو رہا تھا، آپ نے اچھا میری بات ہو رہی تھی، کیا کہا میرے بارے میں، میرا نام مان لیا گیا، تو اگر کسی اس شخصیت کے پاس جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہاں آپ کا نام کا ذکر ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. ایک غلام رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ اس کا نام دربار رسول میں پیش کیا ہے. جس آقا، جس مولا، جس مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، ان کے دربار میں فرشتہ ہمارا نام پیش کرے، اور نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے والد محترم کا نام بھی دربار رسول میں پیش ہو جائے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے. جب جب درود پڑھیں گے تب تب فرشتہ ہمارا نام، ہمارے والد کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دے. کیا معلوم نگاہ رحمت ہو جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہو جائے، اس غلام کی طرف خاص نگاہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزید حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کیا کریں. شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، یہی آرزو ہو جو سرخرو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخرو، ملے دو جہان کی آبرو،
میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، آقا قبول فرما لیں تو بیڑا پار ہے۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی، اور دوسری بڑی پیاری بات، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس حدیث پاک سے کیسا ظاہر اظہر من الشمس ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا دربان ہے، ٹھیک ہے، خدمت پر معمول فرشتہ ہے، اسے اتنی قوت اللہ نے عطا فرمائی کہ جتنے لوگ ساری دنیا میں درود پڑھیں، کبھی امیجن کیا ہے، کبھی ریئلائز کیا ہے؟ آپ تو ٹیلی فون ایکسچینج والے ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب یہ بتائیے 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں کتنی کالز ملائی جاتی ہیں، تو آپ کہیں گے اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، ہر بندہ ٹیلی فون سے کنیکٹڈ ہے۔ چلے میں آپ کو یہ کہوں، یہ بتا دیجئے 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں کتنی ای میلز کی جاتی ہیں؟ کیلکولیٹ تو شاید کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت بڑا فگر سامنے آ جائے گا۔ 1 منٹ میں ساری دنیا میں کتنے ایس ایم ایس کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ملینز اور بلینز کے اندر جا کر ود ان سیکنڈز، ود ان منٹس یہ فگر آئے گا۔ کبھی سوچا کہ 1 منٹ میں ساری دنیا میں کتنے لوگ درود پڑھتے ہوں گے؟ 1.5 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، کوئی کراچی سے درود پڑھتا ہے، کوئی مرکز الاولیاء لاہور سے درود پڑھتا ہے، کوئی جناب سرکار کا دیوانہ خیبر پختونخوا سے درود پڑھتا ہے، تو کوئی ہند سے، تو کوئی بنگلہ دیش سے، تو کوئی خوش نصیب مدینے میں موجود ہے تو سبز گنبد کا دیدار کرتے ہوئے درود پڑھ رہا ہے، کوئی طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے درود پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی یورپ سے۔ دیر از نو کیلکولیشن کہ ہر سیکنڈ، ہر منٹ کتنے درود پڑھے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے کو رب نے کمال یہ دیا ہے کہ ہر لمحے دنیا میں جو بھی درود پڑھ رہا ہے اسے سن رہا ہے، سن بھی رہا ہے، صرف سن نہیں رہا، ریکگنائز بھی کر رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے کہ جس نے دنیا کے کونے سے درود پڑھا ہے اس کا نام کیا ہے۔ نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کے والد کا نام بھی پہچانتا ہے۔ سوال یہ ہے، میں نے اپنی بات نہیں کی، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اب اس فرشتے کو اتنی قوت کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا دربان ہے، تو اس نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت اور کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب دربان مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جو چوکی دار ہوتا ہے اس سے زیادہ پاورفل مالک ہوتا ہے، جس کی چوکی داری کرتا ہے، جو دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ گھر کا مالک ہوتا ہے۔ تو دربان رسول کا عالم یہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، آپ کے کمالات، آپ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو ہم جھوم کر صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محبت، ذوق و شوق کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں گناہ گار، میں سیاہ کار درود پاک پڑھوں گا اور مجھ گناہ گار کا نام انشاءاللہ دربار مصطفیٰ میں پیش ہوگا۔ اس تصور میں جھوم کر جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اسلامی بھائی بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں یہ سلسلہ دیکھیں، آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے فضائل و کرامات سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کس شان کی بات کی جائے، آپ کے کس کس کمال کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مراتب اور وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو ولایت کا درجہ ملتا ہے، آج بھی اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا درجہ ملتا ہے تو سیدی غوث اعظم کے در سے ملتا ہے۔ یہ برکت ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ والوں کی شان کتنی نرالی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے
اور نہ کچھ غم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، اولیاء کرام سے دشمنی رکھنے والے کس قدر خطرناک کام کرتے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کی کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ اب بتائیے، جو رب سے اعلان جنگ کر دے اس کا دنیا میں بھی بیڑا غرق ہونا ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ کی ولادت سے قبل، آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کی آمد کی بشارتیں دی جانے لگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کے خواب میں سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور خواب میں ان الفاظ مبارکہ سے بشارت عطا فرمائی، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے، وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ، جو ولی ہے اور میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے۔ مزید فرمایا، وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فرماتے ہیں میرے آقا، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ یہ بات نارملی جب ہم اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام بتدریج عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، مگر مالک کریم نے اپنے اس ولی کامل کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے اور آپ کی پیدائش کی بشارت، آپ کی ولایت کی بشارت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے وہ کمالات ہیں، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، بچپن کا عالم ہے، بچپن کی بات بعد میں کرتے ہیں، ولادت سے پہلے کی اگر بات کریں تو جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو جب آپ کی والدہ محترمہ کو چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ ماں کے پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز بلند کر دیا کرتے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد آپ کے بچپن کتنا نرالا، بچپن کتنا پیارا تھا کہ آپ جب پہلی بار مدرسے گئے، قاری صاحب کے پاس گئے اور بسم اللہ شریف پڑھائی گئی۔ ہمارے کہا جاتا ہے کہ بچے کو بسم اللہ کروائی جائے، بسم اللہ پڑھوانے کے لیے باقاعدہ ایک اجتماع بعض اوقات منعقد کیا جاتا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آگے الحمدللہ رب العالمین سے پہلا پارہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا پارہ پڑھا، سیقول سے دوسرا پارہ پڑھا، تن تنالو سے چوتھا پڑھا، پڑھتے 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 چلے گئے یہاں تک کہ آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب حیران پریشان، کہتے مزید پڑھو، کہتے ہیں مجھے 18 ہی یاد ہے۔ کہا کہاں سے یاد کیے؟ آج مدرسے میں پہلا دن ہے۔ کہتے میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، میری ماں کے جب میں پیٹ میں تھا میری ماں وہ پارے دہراتی میں نے پیٹ میں ہی یاد کر لیے۔ یہ کرامت، یہ برکت بچپن کا عالم ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب تشریف لے جاتے ہیں مدرسے کو تو غیب سے آواز آتی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ فرشتے مدرسے پہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے آتے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک بار ایک خانقاہ کے پاس پہنچے، بزرگ کی خانقاہ تھی، اور دیکھا کہ ایک بڑھیا زاروں کی طرح رو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ دل پسیج آیا جب اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اپنے والد کی نشانی، اور اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں بڑی امید کے ساتھ ان خانقاہ والے بزرگ کے پاس اس بچے کو لائی تھی، مگر ان بزرگ نے بھی کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ کہہ کر وہ عورت مزید رونے لگی
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اور اللہ والے تھے، نرم دل تھے. آپ نے اس عورت سے کہا کہ اماں جان، حالانکہ بچپن کے دن ہے، یاد رکھیے گا، جوانی نہیں ہے، بچپن کے دن ہیں. آپ کہتے ہیں اپنے ذرا مدنی منع کو دیکھیے، یہ تو زندہ ہے. جب چادر ہٹائی اس دکھیاری ماں نے تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کا وہ جو بچہ جو تھوڑی دیر پہلے انتقال کر چکا تھا، جس کو اس بزرگ نے بھی کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بچہ ہاتھ پیر ہلا کر رونا شروع کر دیا. والدہ بڑی خوش. ابھی یہ ماجرا چل رہا ہے کہ وہ بزرگ اپنے دربار سے اٹھ کر واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بڑھیا کا معاملہ ہے اور وہ بچہ بھی زندہ ہو گیا ہے. وہ بزرگ جو ہے اب غوث اعظم کی طرف دب کے کہ تم نے ابھی سے قدرت کے سر بستہ رازوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے. یہ کہہ کر وہ بزرگ ان کے پیچھے بھاگنے لگے، یہ آگے آگے بزرگ پیچھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں اے قبر والو میری مدد کرو. راوی لکھتے ہیں 300 مردے قبروں سے نکل کر ان بزرگ اور غوث اعظم کے درمیان آ جاتے ہیں اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، تمہاری عظمت و شان ہی کچھ نرالی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مرتبہ بچپن ہی سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. کس کس کرامت کی بات کی جائے، آپ کے کس کس کمال کی بات کی جائے، آپ نے کیسی کیسی ریاضتیں کی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بچپن ہی سے آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے سفر شروع کیا اور اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی اور جیلان کا سفر اختیار کیا. اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا شاید اب ہماری ملاقات نہ ہو. والدہ کو بھی پتا ہے کہ اب میرا یہ بیٹا واپس نہیں لوٹے گا، مگر اس کو اپنے آپ سے دور کرنا گوارا کیا علم دین سیکھنے کے لیے. آج ہم بھی یہاں والدین موجود ہوں گے، اپنے بچے کو کتنا علم دین سیکھنے کی ہم ترغیب دلاتے ہیں، کتنا اس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ علم دین سیکھے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی علم دین کے لیے اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو علم دین بھی سکھانا چاہیے. آج بچہ جو ہے وہ دنیا بھر کے علوم تو جانتا ہے مگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا. آج ہمارا بچہ دنیا بھر کے مشہور لوگوں کے انوینٹر، سائنس دانوں، دنیا بھر کے سیاست دانوں، فٹ بال کرکٹ کی ٹیموں کے نام تو جانتا ہے مگر نہیں جانتا تو صحابہ اور اولیاء کے نام نہیں جانتا. آج اس سے جناب دنیا بھر کے جنہوں نے ملک آزاد کیے یا کوئی چیز آزاد کی تو ان کے بارے میں پوچھیں تو اس کی ہسٹری بیان کر دیں گے مگر صحابہ اور اولیاء اور انبیاء کے واقعات ہمارے بچوں کو نہیں آتے. تو اسلامک ہسٹری پڑھائیے، اسلامی جو علوم ہیں اس کے بارے میں اپنے بچوں کی ہمیں آگاہی کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال غوث اعظم سفر پر روانہ ہوئے. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو 40 دینار عطا کیے اور آپ کے کپڑوں کے اندر سی دیے اور کہا بیٹا دیکھو کبھی بھی جھوٹ مت بولنا. والدہ سے وعدہ کیا، دستبوسی کی، سفر پر روانہ ہو گئے. راستے میں اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سب کا سامان سمیٹا گیا. ایک بچہ بھی نظر آیا ڈاکوؤں کو. کہا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے کہا جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. وہ ہنسنے لگا کہ چھوٹے بچے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہوں گے. اپنے سردار کو جا کر کہا، سردار نے کہا بلائیے اس کو. جب بلایا کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہیں. کہا کہاں ہے؟ کہا میرے کپڑے کے اندر سلے ہوئے ہیں. نکالے گئے، واقعی 40 دینار نکلے. کہا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے، لوگ اپنا مال ہم سے چھپاتے ہیں، تم خود ہی بتا رہے ہو تمہارے پاس 40 دینار ہیں. تو سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچپن کے عالم میں کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ نے پوچھا پیسے، میں نے کہا ہیں، یہ لے لیجئے. اب اللہ والوں کی بات کس طرح دل پہ اثر کرتی ہے، سچے لوگوں کی بات کس طرح دل میں تاثیر کا تیر بن کے اتر جاتی ہے. وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگ گیا. کہتا ہے تم ایک بچہ ہو کر، ایک بچے نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے اور میں روزانہ اپنے رب سے کیے ہوئے کتنے وعدوں کو پامال کرتا ہوں، روزانہ لوگوں کو لوٹتا ہوں. ڈاکو نے اسی وقت توبہ کی، سب کا مال لوٹایا. نہ صرف اس نے توبہ کی بلکہ اس کے ساتھ جتنے اس کے رفقا تھے سارے ڈاکوؤں نے مل کر
توبہ کر لی. بچپن ہی کے عالم میں غوث پاک کی نیکی کی دعوت دیکھیے کہ سفر کرتے کرتے ڈاکوؤں کے قافلے کی توبہ کرواتے چلے گئے. یہ انداز ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ سچ یہ کتنا ضروری ہے. اور ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء کرام جن کے ہم پیروکار مانے جاتے ہیں، وہ کت قدر ٹروتھ پر، سچ پر یقین رکھتے تھے. اور آج کا مسلمان غور کرے، بات بات پر جھوٹ بولنا ہماری عادت بن چکا ہے. جھوٹ حرام، گناہ کبیرہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو ہابی بن چکا ہے. صبح سے لے کر شام تک تھوڑی تھوڑی بات. ایک تو چلیں غلط تو وہ بھی ہے کہ کوئی کام نکلوانے کے لیے جھوٹ بندہ بولے، یہاں تو عادت سی بن گئی ہے. کب آئے، اتنے بجے آیا، کہاں گئے تھے، پھر جھوٹ، کیا بات ہوئی، پھر جھوٹ، کدھر گئے تھے، پھر جھوٹ. یعنی ایسا لگتا ہے سچ بولنا مشکل ہو گیا ہے. اگر پورے دن کی اپنی گفتگو کو اسکین کریں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ میں سچ کم بولتا ہوں. ایسا لگتا ہے مسلمان سچ کم بولتا ہے اور اب جھوٹ زیادہ بولتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج تو جھوٹ بول کر مزے لے لیں گے، آج تو جھوٹ بول کر اپنا کام نکلوا لیں گے. یہاں پر چونکہ آفیسرز بھی ہیں اور جاب کرنے والے بھی ہیں، تو اگر کوئی امپلائی ہے اپنے افسر سے جھوٹ بول کر کسی صورت اپنا کام تو نکلوا لے گا، مگر یاد رکھیے رب کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اگر اسی گناہ پر پکڑ ہو گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، امپلائی اپنے بارے میں سوچے، آفیسر اپنے بارے میں سوچے. آج لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. یاد رکھیے جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. آج کتنے گناہ ہیں جو ہنستے ہنستے کرتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ والے لوگ بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں ٹیلی کمیونیکیشن یوز کیا جاتا ہے. آج ہنستے ہنستے موبائل پر، ٹیلی فون پر غیر محرم عورتوں سے بات کی جاتی ہے. آج اسی ٹیلی فون سے کتنے گناہ ہنستے ہنستے کیے جاتے ہیں. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہر گناہ کرتے وقت اگر یہ تصور بن جائے، آج بندہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے ہنستے ہنستے، برے کام کرتا ہے ہنستے ہنستے، حرام روزی رشوت کا کاروبار کرتا ہے ہنستے ہنستے. لیکن آج تو کوئی نہیں روک رہا. ٹھیک ہے اگر انوائرمنٹ ایسا ہے کہ سارے گناہ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں. مگر کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، اور وہاں ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا. نیکیاں کی ہیں تو اس کا اجر بھی، اگر وہ مقبول نیکیاں ہیں تو اللہ کے دربار سے ملے گا، اور اگر گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ہر گناہ کا جواب دینا پڑے گا. اپنے بارے میں سوچیے. آج رشوت کا کام کر کے، آج جناب کسی طریقے سے کسی کو ڈوج دے کر، فورجری کر کے پیسہ تو آ جاتا ہے جیب میں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کا مزہ مل جاتا ہے، مگر پھر ہم ہی شکایت کرتے ہیں کہ جناب گھر میں سکون نہیں ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، بچے فرما بردار نہیں ہیں. پہلے تھوڑا کماتا تھا بڑی برکت تھی، اب زیادہ کماتا ہوں ہاتھ میں برکت ہی نہیں ہے، پریشانی ہے، دل کا قرار نہیں ہے، سیٹسفیکیشن نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ جو لقمے میں کھا رہا ہوں وہ پاکیزہ ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں سے تھوڑی بھی حرام کی آمیزش ہو رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اس میں برکت نہیں رہے گی، پھر اس میں پریشانی ہی پریشانی ہے. تھوڑا حلال ہو، اس تھوڑے حلال میں رب نے برکت رکھی. یاد رکھیے دل کا سکون رکھا ہے. آپ اپنے آپ کو حرام سے دور کر کر دیکھیے، پھر دیکھیے حلال کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. حلال کے نوالے دل میں نور پیدا کر دیں گے، سکون پیدا ہو جائے گا. اور یہاں میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. آپ پڑھے لکھے سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے، اگر کوئی شخص جاب پر نہیں آتا پھر بھی حاضری لگا کر تنخواہ اٹھاتا ہے، یہ بھی حرام ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 7 گھنٹے کام کر کے 8 گھنٹے کی سیلری لے رہا ہے، یہ بھی حرام ہے. وہ 1 گھنٹہ ناجائز تھا اس کے لیے پیسہ لینا. آپ کہیں گے جناب کوئی نہیں پوچھتا، کوئی معلوم ہی نہیں کرتا، سائن کر دیتے ہیں پیسے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں مل جائیں گے، کہیں تو جواب دینا ہے. میرے پیارے اسلام بھائی ایک سوال کرتا ہوں آپ سے،
ایک شخص ہے جو حرام کماتا ہے، جھوٹ بول کر، رشوت کا کاروبار کر کے، کسی طرح کی فورجری کر کے حرام کما رہا ہے، اور اس کا رب اسے دے رہا ہے، اسے مل رہا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو چاہتا ہے کہ حرام چھوڑ دوں، دروازہ بند کر دوں حرام کا اپنے گھر والوں کے لیے. کیا اس کو اس کا رب نہیں دے گا؟ کیا اس کا رزق کم ہو جائے گا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ رب دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے. ارے جب اس کی فرما برداری کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا تو پھر تو رزق کے دروازے مزید کھل جائیں گے، پھر تو عافیتیں، برکتیں، عنایتیں مزید ہو جائیں گی. تو ایک قدم آگے تو بڑھائیے، رب کی رحمت کی طرف چلنا تو شروع کیجئے، پھر دیکھیے کیسے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ واقعہ ہمیں، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے مشعل رہا ہے کہ کوئی بھی موقع آ جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جھوٹ اپنے آپ سے دور کر دیجیے. آج ہمارے بچوں کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ کی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ باپ گھر میں ہوتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے، بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. بچے کو بچپن سے ہی ٹرین کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا جا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں. ارے بھائی آپ جاگ رہے ہیں جبھی تو بول رہے ہیں کہ بول دو. تو آپ نے بچپن ہی سے بچے کو ٹرین کرنا شروع کر دیا، اور پھر بچہ بڑا ہو کر کتنا بڑا جھوٹا بنے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. تو نہ بچوں کو جھوٹ بولنے دیجیے، نہ خود جھوٹ بولیے. اس کی انشاءاللہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. بہت سارے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں واقعات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ملتے ہیں. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی اور لوگوں کو کس طرح آپ کی برکتیں ملی. کہ ایک اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک گڑیا دریا کے کنارے رو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس گڑیا کو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. لوگوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا 12 سال قبل اسی دریا کے کنارے سے بارات لے کر یہاں آ رہا تھا، اور بارات اور اس کی دلہن اور ساری بارات دریا میں ڈوب گئی. یہ گڑیا ہے، غریب عورت ہے، اس کا دل نہیں بھرتا، روزانہ آتی ہے اس دریا کے کنارے آ کر روتی ہے، اپنے بچے کو یاد کرتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا. آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ بارات جو 12 سال قبل میرے پیارے اسلامی بھائیوں دریا کے اندر غائب ہو چکی تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے وہ باراتی، دولہا، دلہن، سب کے سب دریا پر نمودار ہو گئے. بغداد معلیٰ میں آئے، والدہ کو انہوں نے ہاتھ چوما اور خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے. شاعر لکھتا ہے نا، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر کوشچن کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کرام کی شان میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بہت نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غیر اللہ سے مدد مانگنے کا منع نہیں کیا تو ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں. حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں، اللہ کے نبی ہیں پھر بھی مدد مانگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کے لیے آپ فرعون کے پاس گئے تو آپ نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر. اب جناب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے زندوں سے مدد کی مانگی جائے تو دنیا میں نہیں رہے، مر گئے ہیں، ان سے کیوں مدد مانگی جاتی ہے؟ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وسوسے کی کاٹ بھی قرآن مجید کی آیت بڑے پیارے انداز میں ہماری کر دیتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا
لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا عز و جل کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. قرآن کہہ رہا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو. تو جس نبی کا امتی شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہیں تو اس نبی کی قبر میں حیات کے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارے نبی، ہمارے اولیاء اللہ کی عطا سے قبر میں موجود اور حیات ہیں، اور وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں یہ مسکنسیپشن دور کر دوں کہ شرک کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو عطا فرماتا ہے، پروردگار عالم کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مگر انبیاء اولیاء جو کچھ مدد فرماتے ہیں وہ سب کچھ ان کو رب سے ملا ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، وہ رب سے لے کر بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور رب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک ہے، وہ سب کچھ اس کا ہے. تو یہاں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے، یہاں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اولیاء اور انبیاء کو جو مددگار مانتے ہیں، ہم اولیاء اور انبیاء سے جو مدد مانگتے ہیں، یا جناب ان کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے ہماری مدد فرمائیے. آج بھی دنیا میں کسی بڑے افسر سے، کسی وزیر سے اگر کوئی کام پڑ جائے تو بندہ کہتا ہے یار اپنے کو تو وہ نہیں جانتا، چلو کسی کا واسطہ وسیلہ لے کر چلتے ہیں، کوئی جاننے والا ہوگا تو مدد آسانی سے ہو جائے گی، کام ہو جائے گا. رب العالمین کے دربار میں ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم بے عمل اب خود بات کریں، اس سے بہتر ہم سوچتے ہیں کسی ولی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت کر دے، ان کے صدقے ہماری مشکل آسان کر دے. تو ولیوں کے صدقے، اللہ کے نیک بندوں کے صدقے کام آسان ہو جاتے ہیں اور مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے آپ نے ریاضتیں، آپ نے عبادتوں میں بھی پیارے اسلامی بھائیوں بہت کوششیں فرمائی. آپ 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے. ایسی عبادتوں کا ذوق ہوتا، سالوں سال آپ نے فاقے کیے، روزوں کا عالم، تلاوت قرآن پاک آپ کی زبان تر رہا کرتی. تو اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، اے اولیاء کرام کی محبت کا دم بھرنے والوں، ہمیں بھی چاہیے نمازوں کی پابندی کریں، ہمیں بھی چاہیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے دل کو منور کریں. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ میسج دینا چاہوں گا جو یہاں سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں کہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت سے اپنے دل کو منور رکھنا چاہیے، اپنا کنیکشن اولیاء کرام سے ہونا چاہیے. ان کی کرامتوں اور ان کی برکتوں کے حوالے سے جو وساوس ذہن میں آتے ہیں اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے. ٹیلی کمیونیکیشن والے لوگ موجود ہیں، آپ کو تو یہ بات سمجھانا بڑا آسان ہو گیا ہے. جتنی جدت اس نظام میں آ رہی ہے اب تو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ موبائل فون کو دیکھ لیجئے، براڈ بینڈ کو دیکھ لیجئے، وائی فائی سسٹم کو دیکھ لیجئے، راؤٹرز کو دیکھ لیجئے، نیویگیشنز کو دیکھ لیجئے. دنیا میں جتنی جدت ہو رہی ہے اب انٹرنیٹ نے، اب اس ٹیلی کمیونیکیشن کی جدت کے دور نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. آج دنیا کے کال سینٹرز پاکستان اور انڈیا میں اس لیے کھل رہے ہیں کہ جناب سیکنڈوں کے اندر رابطہ ہو جاتا ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا بندہ کتنا دور ہے. تو جب نظام دنیا کا بغیر تار کے ایک چھوٹا سا آلہ کر سکتا ہے تو اللہ والے ساری دنیا والوں کی اگر مدد کر دیں، ان کی آواز کو سن لیں، ان کی آواز پر لبیک کہہ کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان پر نگاہ رحمت فرما دیں، تو اب یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ یہاں سے آواز لگی اور مدینے آواز کیسے پہنچ جائے، مدینے والے آقا کیسے سن لیں. آج فریاد امتی سرکار کا غلام کہیں سے کرے تو آقا مدینہ اپنے روضہ انور میں کیسے سنے. ارے جب ایک موبائل فون پر سرکار کا امتی سن سکتا ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی، ولیوں کی شان کیا ہوگی. تو اولیاء کرام کا دامن، نبیوں کا دامن، ولیوں کا دامن کبھی نہ چھوڑیے. اور یہ سب کچھ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملتا ہے. دعوت اسلامی کیا ہے؟ یہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہ فیضان انبیاء ہے، یہ فیضان صحابہ ہے اور یہ فیضان اولیاء ہے. ان تمام فیضان کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں
فیضان مدینہ قائم ہے، فیضان مدینہ میں تشریف لائیے، اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے انبیاء، صحابہ، اولیاء کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، پنجتن پاک کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت بھی مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں میں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں میں ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔